بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، لیکن صد افسوس ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو جیل ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے، جس کے اوپر نہ صرف عالمی طاقتیں جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ تماشا دیکھ رہی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بے بس نظر آتی ہیں۔ انڈین مظالم کے ساتھ ساتھ جو وہاں فسطائیت کا ایک بازار گرم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کی شناخت تبدیل کرنے کے لیے ان کو ہندوازم اپنانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں ہندوستان سے ہندوؤں کو، جو انتہا پسند ہندو ہیں، ان کو وہاں سے گاڑیوں میں لاد کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بسایا گیا ہے، اور ان کو یہاں کی شناخت دے کر اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جغرافیائی جو حدودرب ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ صد افسوس ہے کہ ہمارے اتنے اسلامی ممالک جو ہر وقت عالمی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں، انہوں نے 2019 سے لے کر آج 5 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی صدا بلند نہیں کی۔ مودی سرکار اپنے جو گھرونے عزائم ہیں اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ 5 فروری کو پورے پاکستان کے اندر عام تعطیل کا اعلان کر دیا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اگر بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے تو آج 5 سال ہو گئے ہیں وہ اتنی بڑی جیل میں بند نہ ہوتے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو جیل ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزیاں ہیں وہ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ جو نوجوان آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے، جو خواتین اپنے رائٹس کے لیے یا اپنے وہ کسی بھی جگہ پہ اپنا وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو رستے سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ مظالم کا یہ سلسلہ وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ بھارت کو یہ گھمنڈ ہے کہ وہ واحد طاقت ہے اس ایشیا کے اندر جس کے ساتھ تمام عالمی طاقتیں وہ کھڑی ہیں، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے وہ مودی سرکار اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بھی وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت نام کی چیز وہ نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ بھی ہر وقت افراتفری کا سماں ہے، اور بھارت کا یہ بالکل ایک گھنونا منصوبہ ہے کہ کبھی بھی کشمیریوں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا ہے، اور وہ پاکستان کو تو اس نے ایک سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے، اور عالمی جتنی طاقتیں ہیں چاہے وہ امریکہ ہو، چائنا ہو، وہ بھارت ان کے لیے اہم ہے نہ کہ پاکستان۔ ابھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی کے اندر کوئی انقلابی تبدیلی لائے، کیونکہ اب اتنی بڑی جیل کے اندر لوگوں کو رکھنا کسی صورت بھی وہ قانون بنیادی انسانی حقوق کی وہ حق میں نہیں ہے، اور جو عالمی سطح پہ جس طریقے سے کیس اٹھایا جانا چاہیے وہ اس طریقے سے ہماری جو وزارت ہے امور کشمیر وہ نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ آج وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے پریس کانفرنس میں بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ سوال کیے گئے، صحافیوں نے بڑے تند و تیز سوال کیے کہ جی آپ دیکھیں وہاں جغرافیائی پوری وہ سسٹم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد آباد کی جا رہی ہے، تو حکومت پاکستان اب تک اس کے کیا اقدامات ہیں 2019 سے لے کر آج تک؟ تو وزیر صاحب بے بس نظر آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، کشمیری جب تک آخری بچہ اور جب تک پاکستانی مسلمان آخری ہے تو ہم ہر دور میں
ان کی آزادی کے لیے اور ان کی حمایت میں کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اب انہوں نے کل اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے اندر تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یکجہتی کے ساتھ ساتھ کوئی عملی اقدامات بھی اٹھائے جائیں، فارن پالیسی کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے اور ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کی جائے، اور عملی طور پہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس سے ہر ملک کو نہ صرف آگاہ کیا جائے بلکہ OIC کا کسی طریقے سے بار بار اجلاس کے اندر ایجنڈے میں کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی گورنمنٹ میں ثالثی کے کردار کو جو ہے وہ آفر کی تھی، اور اسی کو دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جائے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر کوئی اس کو سازش ڈالے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نہتے ہمارے کشمیری بھائیوں کو مارا جا رہا ہے یہ سلسلہ روکا جائے۔ بصورت دیگر یہ کشمیری جو ہے یہ جنگ پھیلے گی اور اس سے پاکستان کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے، لہٰذا فورن پالیسی کے اندر فوری طور پہ تبدیلی لائی جائے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو غاصبانہ قبضہ ہے انڈیا کا اس کو ختم کرایا جائے۔ بہت شکریہ۔